مظہر اقبال رندھاوا صاحب ماہر تعلیم ہیں، بہت بڑے سوشل ورکر ہیں، اور گوجرانوالہ کے حوالے سے کوئی بھی کمیونٹی بیس ایکٹیویٹی ہو تو آپ ان کو فرنٹ لائن پہ دیکھتے ہیں، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کا بھرپور کردار ہے سٹی کے حوالے سے، اور اوور آل بھی یہ گوجرانوالہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پالیٹکس میں، ریلیجن میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں، اوور آل یہ سارا. تو ان کی کافی مطالعہ ہے ان کا گوجرانوالہ کی ہسٹری کے بارے میں، اور خاص طور پہ میری انٹرسٹ ہے کہ میں دوستوں کو شیئر کروں کہ گوجرانوالہ بڑا زرخیز ہے، اور اس میں بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں گزری یہاں سے، اور ان کا تعلق گوجرانوالہ سے ہے. تو کچھ مظہر صاحب سے، رندھاوا صاحب سے کچھ معلومات لیتے ہیں کہ گوجرانوالہ اتنا پرانا شہر، مہاراجہ رنجیت سنگھ یہاں پیدا ہوا، اس نے یہاں سے ہی اتنی بڑی سلطنت کا آغاز کیا، اور پہلوانوں کے حوالے سے بھی یہ شہر مشہور ہے، اور بھی بہت کچھ اس کا ہے. تو یہاں کی جو پرومیننٹ شخصیات ہیں ان کے بارے میں ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں گوجرانوالہ کی شخصیات کا ذکر کیا، تو جب ہم گوجرانوالہ کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ہر شعبے میں بے شمار شخصیات کا ذکر آتا ہے. تھوڑے سے ٹائم میں تو چند افراد کا ذکر میں کر سکوں گا، اور شاید ان میں سے بہت سے وہ ہوں جن سے میں ذاتی طور پہ بڑا انسپائر رہا ہوں، اور لیکن بہت بڑا کنٹریبیوشن رکھنے والے لوگ ہیں. فن پہلوانی کا آپ نے ذکر کیا تو گوجرانوالہ میں بہت بڑا نام رحیم بخش پہلوان گوجرانوالہ سے بڑا ان کا نام رہا، اور ان کے شاگرد آج بھی نیشنلی انٹرنیشنلی ماضی کے ہمارے آج بھی بڑا اکھاڑا ان کا سب سے پرانا قدیم اکھاڑا شہر میں ہے. سوشل ورک پہ جب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب پاکستان بنا تو پہلے جو قائداعظم میڈیکل مشن بنا اس کے جو سربراہ تھے ان کا تعلق گوجرانوالہ سے، جنرل شوکت رضا. وہ گوجرانوالہ کی بڑی معروف شخصیت تھے، اور انہوں نے چونکہ ڈاکٹر تھے اور میڈیکل مشن ان کے ذمہ تھا، تو ان کا ایک واقعہ صرف ایڈ کر کے میں اگلی بات کروں گا. جنرل شوکت رضا کہتے ہیں کہ جب میری انڈین میڈیکل مشن کے ہیڈ سے بات ہوئی تو اس نے مجھے پوچھا کہ تم جب آئے ہو تو تمہیں کچھ کہا گیا تھا کہ کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب ہم لوگوں نے ایک سروسز کا آغاز کیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ آپ بینگ ڈاکٹر جا رہے ہیں میدان میں. تو چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے فسادات کا دور تھا، آپس میں لڑ رہے تھے ہندو مسلم سکھ، فسادات، اور لوگ زخمی ہو رہے تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ آپ بینگ ڈاکٹر جہاں بھی کسی بھی انسان کو ضرورت ہو اس کی مدد کیجیے گا. وہ جنرل شوکت رضا فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ بات میں نے اپنے اس سکھ کلیگ کو بتائی جو انڈین میڈیکل مشن کو ڈیل کر رہا تھا، اس نے کہا 100 گرو دی سب کانٹیننٹ کی لیڈر قائد اعظم ہے. یہ ایک بڑا ٹریبیوٹ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو. اسی طرح گوجرانوالہ میں سوشل ورک پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بے شمار شخصیات ہیں، لیکن ایک چیز میں نے اکثر دیکھی ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں کوئی کسی بھی انداز میں کوئی دھچکا لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، ان کا انٹرسٹ اس کام میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو کچھ ایسی تکلیفیں دے کے زندگی میں ایک ان کا مشن بنا دیتا ہے. یہاں ایک بڑی شخصیت میاں رفیق انور ہے. یہاں بہت بڑا ہاسپٹل ہے رفیق انور ہاسپٹل، شاید ہمارے ڈویژن میں جو خواتین کے لیے سب سے بڑا سینٹر وہی ہو. میاں صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ جو ہے دوران زچگی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پراپر میڈیکل کیئر نہ ملنے کی وجہ سے اس کے بعد میاں صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پہلے ایک ڈسپنسری بنائی، پھر ایک سینٹر بنایا، ہاسپٹل بنایا. پھر وہ ہاسپٹل فیصل ہاسپٹل کے نام پہ معروف رہا، اور بڑے لوگ تھے اس ہاسپٹل میں. میاں صاحب اکیلے نہیں تھے، ان کی بڑی ٹیم تھی. عزیز ذوالفقار ایک گوجرانوالہ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے، جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکلی
ایون شہر میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کی سیاست کرنا اور اخلاقی انداز میں اختلاف رائے کرنا، اگر کوئی آج بھی سیکھنا چاہے تو ان کی زندگی کو ڈھونڈ کے سیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اقبال محمود دھاریوال جو ہے ان کا بڑا رول ہے۔ اقبال محمود دھاریوال کے والد جو تھے میاں ضیاء الحق صاحب، ان کا گجرانوالہ میں پاکستان مسلم لیگ کے جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے یہاں کے، تحریک پاکستان میں ایک بڑا رول تھا ان کا۔ اسی طرح ہم تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو انجمن اسلامیہ، یہاں پہ باؤتا محمد، صوفی جمال اللہ، صوفی محبوب عالم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہر میں بڑے ادارے قائم کیے اور مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کے آئے۔ آج بھی ان کی وہ نشانیاں، وہ شاید ہم ان کی اس طرح قدر نہیں کر سکے، وہ نیشنلائزیشن ہو گئی اور اداروں کا وہ معیار نہ رہا، ورنہ شاید ہمارے شہروں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان بزرگوں نے ایچیسن لیول کے ادارے بنائے تھے، مطلب پورے ڈویژن کی جو ہے کمپٹیشن میں اسٹوڈنٹس آتے تھے سلیکٹ کر کے، اور تعلیم کے میدان میں ان کا بڑا رول تھا۔ اسی طرح اگر آپ دوسری طرف اگر دیکھیں تو گجرانوالہ نے پاکستان کو بڑے بڑے نام بھی دیے بیوروکریسی میں۔ آغا شاہی، آغا حلالی گجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے، شیخ اکرم صاحب گجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے، پھر میاں اکرم صاحب بڑے ناؤن فیڈرل سیکرٹری رہے، وہ گجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سروسز دیں گجرانوالہ سے۔ اور باقی تو آپ گجرانوالہ کی کسی بھی گلی محلے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ ایسے لوگ ضرور نظر آئیں گے۔ پرانے پہلوانوں کے اور بھی نام بتائیں کیونکہ گجرانوالہ۔ اچھا سوری، یہ مائک اپنی طرف کر کے بولیے گا، آپ کو مائک نہیں لگا ہوا ہے۔ ہاں آپ کو آڈیو نہیں چلے، وہیں سے واپس آئیے، وہیں سے واپس آئے، ان سے مائک لے کے اپنی طرف آ جائے نا جو سوال کرنے لگے تھے۔ بس میں سوال کر دیتا ہوں، تو آپ میرا کوشچن نہ ڈالنا کیونکہ پہلوان، کیونکہ پہچان گجرانوالہ کی اور فیمس جی گجرانوالہ میں یہ ابھی جو پچھلے عرصے میں بہت بڑا نام جو ہمیں، ایک تو یونس پہلوان ستارہ پاکستان گجرانوالہ سے تعلق رکھتے تھے، پھر گوگا پہلوان، انہوں نے ایک ہمارے شہر کے بڑے سمارٹ پہلوان تھے، اور جارا پہلوان کو فزیک میں بڑا ڈفرینس ہونے کے باوجود انہوں نے چیلنج کیا تھا اور بڑی بھرپور فائٹ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی تھی۔ ایک دفعہ پھر لگا تھا کہ دوبارہ فن پہلوانی زندہ ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اور المیہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو وہ وسائل ہیں آج پہلوانوں کے پاس، نہ ہی سرکاری سرپرستی، اس کی وجہ سے یہ عملاً گجرانوالہ میں شاید اب نام کی حد تک ذکر رہ گیا ہے، ورنہ وہ عروج نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ ریسنٹلی دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں جتنے انٹرنیشنل ایونٹ ہوئے ہیں ان میں پاکستان نے جتنے گولڈ لیے ہیں، شاید آپ کے لیے ایک ڈفرینٹ ہو، یہ ان میں سے مور دین 80% صرف گجرانوالہ کے لوگ لے کے آئے کامن ویلتھ میں یا اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں، تو نمائندگی ہو رہی ہے۔ انڈسٹریز کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، انڈسٹری گجرانوالہ میں ماضی میں بڑی انڈسٹریز میں جو ہے پاکستان بننے سے پہلے ہی گجرانوالہ میں انڈسٹریز موجود تھی اور اس میں مسلمانوں کا رول تھا یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے گجرانوالہ میں سب سے زیادہ فین انڈسٹری نے، پھر ایلومینیم کے برتنوں کی، وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آتی گئی۔ گجرانوالہ نے پہلے ایلومینیم کے برتن چلتے تھے، گجرانوالہ اس میں لیڈنگ رول پلے کر رہا تھا، پھر اسٹینلیس اسٹیل آیا، اس میں گجرانوالہ کا لیڈنگ رول تھا، پھر میلامائن آ گیا، اس میں بھی گجرانوالہ کا، مطلب چونکہ کھانے پینے والے لوگوں کا شہر ہے اس لیے کھانے والی چیزیں بنانا بھی پسند کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا ہے۔ اسی طرح